رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس میں خدا کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ کو سلامتی کے ساتھ گزارتے ہیں، جس کی برکت سے پورا سال اور پھر آئندہ پوری زندگی سلامتی والی بن جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنا محاسبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ خود اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہمارے معاملات لین دین شریعت کی نظر میں درست ہے؟ کیا ہمارا رویہ اپنے والدین اور بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک پر مبنی ہے؟ کیا ہم نے کسی کا کوئی ناجائز حق تو نہیں دبا رکھا؟ کیا ہم رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا ہم رمضان کے قیمتی لمحات کو موبائل اور دیگر فضولیات کی نظر تو نہیں کر رہے؟ یہی وہ سوال ہیں جن کا جواب اگر آپ خود سے مانگیں تو آپ رمضان میں اپنا محاسبہ بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت ہمیں اس حدیث سے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رمضان کی فضیلت تو ہمیں اس بات سے بھی اچھی طرح سے پتہ چلتی ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں اور آپ سے بات کر سکتا ہوں، کیا اتنا کوئی اور بھی آپ کے قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں اور بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہرگز نہیں، بلکہ حقیقی روزہ دار وہ ہے جس کی زبان جھوٹ بیہودہ باتوں سے محفوظ رہے، جس کی نگاہیں اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور نامحرم کو دیکھنے سے بچی رہیں۔ حقیقی روزہ دار وہ ہے جس کے کان موسیقی اور ڈھول بازوں کی آوازوں سے محفوظ رہیں، اور ہر اس کام سے مسلمان بچا رہے جس کام سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ روزے کا اصل مقصد سحر و افطار کی فکر و اہتمام ہرگز نہیں، بلکہ اپنے قلب اور نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر کرنا ہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ روزے کے پہلے عشرے کو عشرۂ رحمت کا نام دیا گیا ہے، اور عشرۂ رحمت کی دعا یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کو عشرۂ مغفرت کہا گیا ہے، اور عشرۂ مغفرت کی دعا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کو عشرۂ نجات کا نام دیا گیا ہے، اور تیسرے عشرے کی دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ
بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اذکار ہیں جنہیں رمضان المبارک میں کثرت سے کرنا چاہیے۔ ان میں سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ ایک افضل ذکر ہے اور الحمدللہ بھی ایک افضل ذکر ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے رضوان جنتوں کے دروازے کھول دو اور امت محمدیہ کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اے جبریل زمین پر اترو اور سر کی شیطانوں کو قید کر دو، ان کو توق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ وہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے روزوں میں فساد نہ پیدا کر سکیں۔ جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ شیاطین کو سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔